مومن کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے وہ قید خانے اور جیل کی طرح ہے۔ جس طرح قیدی اپنے جیل کے اندر آزادی اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح ایک مومن بھی جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اس معاملے میں اسی طرز اور اسی طریقے پر زندگی گزارتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیدی کا جیل میں دل نہیں لگتا اور وہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، اسی طرح جو مومن ہے وہ بھی اس دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگتا اور وہ اس دنیا کو بھی اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ یہ ایک اور مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ مومن جب جنت کے اندر جائے گا اور وہاں پہ نعمتیں، آسائش اور آرام دیکھے گا تو اس وقت اس کو دنیا کی زندگی جو پیچھے گزار کر آئے گا وہ اس کو جیل کی طرح محسوس ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا اس جملہ ہے جنت الکافر۔ کافر کے لیے جنت، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کافر کے لیے جو اخروی جنت ہے وہ تو ہے ہی نہیں، آخرت میں اس کے لیے دوزخ اس کا مقدر ہے، دنیا کی زندگی ہی اس کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں کافر آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی قاعدے، کسی کلیے، کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ معاملات کرتا ہے تو تب بھی نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنی شادی کی زندگی گزارتا ہے تو اس وقت بھی اس کو شادی کرنے کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے بغیر بھی وہ شادی والی زندگی گزار لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کافر کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے اور دنیا کی لذت، دنیا کی شہوت، اسی کو جمع کرنے کے اندر وہ اتنا منہمک ہوتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو ہی نعمت اور جنت سمجھنے لگتا ہے۔